ملک میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ توانائی کا بحران پیدا ہوا ہے، غیر یقینی کسی صورتحال ہے، ایسے میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز بھی سامنے آئی ہے، اور تاجر برادری پر یہ کس طرح سے افیکٹ کر سکتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ اپنا جو بزنس ہے اس کی ٹائمنگز کو شفٹ کریں. یعنی کراچی جیسے اگر شہر کی ہم بات کریں، یہاں پر بزنس شفٹ کرنا ایک بڑی بات ہے، جہاں پر مارکیٹ کھلتی ہے 12 بجے کے بعد ہے، پھر رات دیر تک کھلی ہوئی ہوتی ہے. یہ کس طرح سے افیکٹ کر سکتی ہے آپ کی مارکیٹ کو، یہ دیکھنا ہوگا، اور تاجر اس پر کتنے زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں. جی ہاں، اب فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس نے حکومت کے سمارٹ لاک ڈاؤن کے فیصلے کی حمایت کا اعلان تو کیا ہے، اور کہا تو یہ ہے کہ قومی مفاد میں توانائی بچانے کے لیے سب کو ساتھ دینا ہوگا. اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. تاجر علماء جاوید قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جاوید صاحب، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پہلی بار نہیں ہوگا. قوم نے ایکسرسائز کی ہوئی ہے 2019 میں، جس وقت لاک ڈاؤن تھا تو اس وقت بھی بہت مسئلے ہو رہے تھے اور دکان بند کرنی ہے نہیں کرنی ہے. اس کے بعد بھی ایک ایسا فیز آیا تھا کہ جب تاجروں کو منانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بھائی توانائی کی بچت کرنی ہے، اپنی دکانیں ذرا جلدی کھول لیں، جلدی بند کر لیں. اس بار کیا موقف ہے آپ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کا لاک ڈاؤن آتا ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. جی جی دیکھیں جی، یہ جو اس وقت توانائی کا جو بحران ہے وہ تقریباً پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. خاص طور پہ جس خطے میں ہم آباد ہیں جہاں بہت زیادہ ہمارے لیے ایشوز ہیں. ہم حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ ہم نے کووڈ کے دوران بھی حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا، لیکن ہماری ایک تجویز حکومت کو یہ ہے، آپ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کم از کم تاجر برادری کو اعتماد میں ضرور لیں. اس سے یہ ہوگا کہ بہتر نتائج آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آلٹرنیٹ انرجی پہ شفٹ ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے بالخصوص سولر کے لیے اس میں حکومت کو ان کی جو بھی درآمد کی جاتی ہے اشیاء ان کے اوپر سبسڈی دیا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر سولر پہ شفٹ ہو. تو اس کی وجہ سے ہم ایک بہت بڑا جو یعنی یہ کہنا چاہیے فرنس آئل سے جو ہماری بجلی کی جو پیداوار ہے وہ ملک کے اوپر جو اس پہ بوجھ اضافی پڑتا ہے وہ بھی کم ہوگا اور لوگوں کو سستی انرجی بھی دستیاب. یعنی جاوید صاحب، آپ کی بات سے میں یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ اگر تو یہ جو کرنٹ آپ کا ماڈل آف انرجی ہے اس کے حساب سے اگر اوقات کار میں اوپر نیچے کیا بھی جائے تو بھی وہ اس وقت تک سود مند ثابت نہیں ہوگا جب تک ہم قابل تجدید توانائی کے ذرائع کی جانب نہیں جاتے. بالکل آپ میری بات کو بالکل آپ نے صحیح اس کی صحیح کی ہے. اور دیکھیں، جب بھی کبھی بھی کوئی بھی جب معاملہ ہوتا ہے تو وہ مشاورت کے ساتھ اور بیٹھ کر کچھ تجاویز حکومت کی طرف سے آئے گی، کچھ تاجر برادری کی طرف سے آئے گی، تو اس میں بہتر راستہ نکل آئے گا. لیکن حکومت نے کوئی جبرن اور یک طرفہ طور پر کوئی بھی ایسا چیز مسلط کرنے کی کوشش کی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ زیادہ سکسیسفل ہو. تو بہتر یہی ہے کہ ہمارے اپنے ملک کا، ہمیں سب سے پہلے تو ہمارا ملک پاکستان ہے اور اس کے بعد سب چیزیں بات کی ہے. اور اس ملک کے خاطر تاجر برادری نے ہمیشہ قربانیاں دی ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں جب بھی کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو تاجر برادری نے ہمیشہ اس ملک کے لیے جو بہتر کر سکتی تاجر برادری نے کیا ہے اور آئندہ بھی کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بالفور ایک کم از کم مشاورت شروع کر دینی چاہیے، اس میں مزید تاخیر نہ ہو تاکہ ملک مزید کسی بحران سے نمٹنے کے لیے تمام. جاوید صاحب یہ بتائیے گا، جو ہماری مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں اس کے نیچے مارکیٹس ہوتی ہے، اوپر فلیٹس ہوتے ہیں یا اوپر کوئی اور ریزرویشن ہوتی ہے، اب یہ بتائیے کہ اس میں ہمیں کہیں سے بھی سورج کی روشنی کا انلیٹ تو نظر آتا نہیں، یعنی دن میں بھی آپ کو بجلی ہی استعمال کرنی پڑتی ہے، چاہے آپ صبح 6 بجے دکان کھولیں یا شام 6 بجے آپ بزنس کر رہے ہوں، تو وہ توانائی کا ہی استعمال ہے، یعنی وہ بجلی کا ہی استعمال ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ صبح مارکیٹ کھول دیں گے 6 بجے، لوگ آ بھی جائیں گے تو آپ کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے، روشنی اتنی آ رہی ہے کہ آپ لائٹس بند کر کے کام کریں. تو یہ کتنا فیزیبل ہے؟ دیکھیں، آپ نے جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، لیکن دیکھیں جہاں روشنی کے علاوہ ہمارے ہاں جو بالخصوص کراچی اور جو بھی
हमारा जो गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो उसके अलावा एसी का इस्तेमाल और फैन का इस्तेमाल हमारा बढ़ जाता है। तो अब जो हमारे पास जो जब ये चीजें चलती है तो लाजमी है वो उसके ऊपर वो उनके पावर वो ज्यादा लेती है। तो वो जब हमारी बिल्डिंगें जब डिजाइन की जाती है तो पहले तो कम अज कम जो इदारे हैं वो उन्हें इस चीज का खुसूसी ख्याल करें, लेकिन ये एक बहुत लॉन्ग पीरियड टाइम होगा। लेकिन फिल फॉर इमरजेंसी के अंदर हमें बेहतर यही होगा कि हमें अपने अंदर इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए हम जो कुछ कर सके, एनर्जी सेविंग कर सके, वो हमें सब लोगों ने मिलकर बैठकर। हाँ जावेद साहब, मैं अगला सवाल आपसे, हाँ मैं यही कर रहा था कि ये जो आपने तजवीज़ दिया, चलिए ये तो इसको अगर आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो और जंगी बुनियादों पे करें तो महीना तो कहीं नहीं गया, पूरे कराची को आपने, पूरे पाकिस्तान को कवर करना है तो। लेकिन यू नो एज अ ताज़े रहनुमा एमरजेंसी इक़दाम क्या हो सकते हैं इस वक्त आपकी नज़र में, क्या तजवीज़ देना चाहेंगे आप? देखिए जी, हम तो सबसे पहले तो ये तजवीज़ यही है हमारी कि हमारा जो गैर जरूरी नकलो हम है उसे ऊपर फिल तौर पर उस पर पाबंदी लगाई जाए। गैर जरूरी तौर पर हमें मतलब जो है हमें जो है वो खास तौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी सेविंग हमें करनी पड़ेगी। अब बिला वजह की, जैसे गवर्नमेंट ने एक तजवीज़ दी है जी शादी के ऊपर 200 अफराद और जो है वन डिश, उससे वन डिश से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटी गैदरिंग होगी उसकी टाइमिंग को थोड़ा शॉर्ट किया जाएगा तो उससे अलबत्ता सेविंग होगी। लेकिन हम बिला जरूरत घरों से बाहर निकले और आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो कम से कम उसके ऊपर भी हमें पाबंदी लगानी पड़ेगी। तो यही हमारे पास बेहतर तजवीज़ है, और इससे बेहतर जब हम बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कुछ हुकूमत से, कुछ ताजिर बरादरी से मुस्बत तजवीज़ें आएगी तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के लिए जो भी हो उम्मीद करते सकेगा हैं कि कोई इस तरह की तजवीज़ आए सामने जो दोनों सूरतों में दोनों पार्टीज़ के लिए बहुत ही फीजिबल हो और इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी। शुक्रिया जावेद कुरैशी साहब, वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।